الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم جمعہ کے چند آداب ذکر کریں گے۔ ہم چند احادیث ذکر کریں گے جس سے ان آداب کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر اچھی طرح غسل کر سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرے، جو تیل استعمال کرتا ہے وہ تیل لگائے، اپنے گھر میں جو خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگائے، اور گھر سے نکلے دو لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرے، اور مسجد میں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو میسر کیا ہے، جو مقدر کیا ہے، اتنی صلاۃ پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ میں اپنی گفتگو کرے تو یہ خاموشی سے امام کی بات سنے۔ جو شخص ایسا کرے گا تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس درمیان کے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 7736 نمبر پر موجود ہے۔ آپ غور کریں تو اس میں جن آداب کا ذکر آیا ہے اس میں سے غسل، طہارت و پاکیزگی، تیل اور خوشبو کا استعمال، لوگوں کے درمیان تفریق نہ کرنا کہ دو لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں آپ جا کے اس درمیان بیچ میں بیٹھ کے ان دونوں کو الگ الگ کر دیں، بلکہ آپ کو جہاں جگہ میسر آئے وہاں بیٹھ جائیں۔ اسی طرح سے جمعہ سے پہلے جس قدر نوافل کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے اس قدر نوافل پڑھیں، دو دو رکعتیں پڑھتے رہیں جب تک کہ امام منبر پر آ کر کے خطبہ دینے کے لیے بیٹھ نہ جائے۔ اور اسی طرح سے خطبہ غور سے سننا، یہ سارے آداب ہیں۔ جو شخص ان آداب کو بجا لائے گا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک درمیان کے تمام گناہوں کا یہ کفارہ ہو جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری حدیث جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنا اچھے سے اچھا لباس پہنے اور جو خوشبو اس کے پاس میسر ہے اسے استعمال کرے، پھر صلاۃ جمعہ کے لیے آئے، لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگے، اور اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا ہے، جس کی اسے توفیق دی ہے، اس قدر نوافل پڑھے، اور جب امام باہر نکلے تو خاموشی سے امام کا خطبہ سنے، یہاں تک کہ اپنی صلاۃ جمعہ سے فارغ ہو جائے۔ جو شخص ایسا کرے گا تو پچھلے جمعہ سے لے کر جو جمعہ اس سے پہلے گزرا ہے اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ حدیث صحیح الجامع میں 6066 نمبر پر ہے، 6066۔ سنن ابی داؤد میں 339 نمبر پر۔ اس حدیث میں بہت سارے آداب معلوم ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، اچھے سے اچھا اور بہتر لباس پہننا، جو خوشبو میسر ہو خوشبو استعمال کرنا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر کے مسجد میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا، اور نوافل جس قدر میسر ہو امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے دو دو رکعتیں کر کے نوافل پڑھنا، اور امام کا خطبہ غور سے سننا۔ یہ سارے آداب اگر کوئی شخص بجا لاتا ہے
تو اس کے پچھلے جمعہ سے لے کر موجودہ جمعہ تک سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، سارے گناہوں کے لیے یہ اعمال کفارہ بن جاتے ہیں۔ تیسری حدیث دیکھتے ہیں جس میں جمعہ کے مزید چند آداب کا ذکر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے تمام دروازوں میں فرشتے لوگوں کے آنے کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کر دیتے ہیں، پہلے کون آیا، اس سے پہلے کون آیا تھا، اور سب سے پہلے کون آیا، یا سب سے پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اور اس کے بعد کون آیا۔ اس طرح سے فرشتے اپنے رجسٹر میں ان سارے لوگوں کا نام لکھتے ہیں۔ جب امام آ کر کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ سننے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جلد سے جلد جمعہ پہنچتا ہے، صلاۃ جمعہ میں اول وقت میں پہنچنے میں جو شخص سبقت کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے مکمل اونٹ کی قربانی دی۔ پھر اس کے بعد آنے والے شخص کی مثال ایسے ہے جس شخص نے مکمل بیل کی قربانی دی۔ پھر اس کے بعد آنے والے شخص کی مثال ایسے ہے جس نے دمبے کی قربانی دی۔ پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسے ہے جس نے مرغی کی قربانی کی، اور پھر اس کے بعد آنے والے کی مثال ایسے ہے جس نے انڈے کی قربانی کی۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع میں 775 نمبر پر ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے 850 نمبر پر۔ اس حدیث کو لے کر کے بعض نادان یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا انڈے کی قربانی ہو سکتی ہے، کیا مرغی کی قربانی ہو سکتی ہے؟ تو ان سے کہنا چاہیے کہ جو حدیث جس مسئلے سے متعلق آئی ہے اس مسئلے میں سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نادانی کے ساتھ اعتراض مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سند صحیح سے ثابت ہو جائے اس کے بعد اس میں بیجا اعتراض کر کے اپنے ایمان کو برباد نہ کرو۔ قربانی جو ضحیہ یا اضحیہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور حج کے لیے جو بھیجا جاتا ہے جس کو ہدی کہتے ہیں، قربانی کے لیے عربی میں کئی الفاظ ہیں۔ اردو میں لے دے کر کے ایک ہی لفظ قربانی 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 جس کے 50 مسائل میں آتے ہیں۔ قربانی تقرب کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو جو شخص عربی کو نہ سمجھتا ہو، اردو کے ذریعے سے دین پر اعتراض کرتا ہو، جبکہ اصل دین، اصل اللہ کی کتاب، اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث عربی زبان میں ہیں، تو پھر اس کو اپنے علم پر ماتم کرنا چاہیے، اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے، اور اس طرح کے بیجا اعتراضات نہیں کرنے چاہیے۔ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن اول وقت پر پہنچ کر زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا سے نوازے اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔